سبھی کہتے ہیں لڑکیاں کانچ کے کھلونوں کی مانند ہوتی ہیں۔ ان کے لیے زندگی ایک ٹیڑھا میڑھا راستہ جس کے ارد گرد لاتعداد کانٹے بکھرے رہتے ہیں۔ ذرا دیر کو پیر راستے سے اتر جائیں تو تمام عمر زخمی ہی رہتے ہیں۔ جب تک سر پر باپ یا بھائیوں کا ہاتھ نہ ہو، اس کی اپنی بہادری اور سمجھداری ایک بے معنی سی شے ہے۔ ہمارے یہاں بلا شبہ والد اور بھائیوں کی طرف سے ان کو بڑی توجہ اور تحفظ حاصل ہوتا ہے، مگر حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ کبھی کبھی والد اور بھائیوں کی طرف سے بھی ان کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے اور یہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ تب محبت کرنے والے ہاتھ اپنے زخمی ہونے کے ڈر سے انہیں سمیٹتے تک نہیں۔ میں کوئی باغی لڑکی نہیں، مگر میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں عورت کی عزت نازک ہوتی ہے وہاں مرد کا روپ بھی ناقابل اعتبار ہوتا ہے، خصوصاً جب باپ بھائی ان پڑھ دیہاتی ہوں تو جھوٹی غیرت کے نام پر لڑکیوں کے جذبات اور ارمانوں کا سودا کر دیتے ہیں۔ اگر مرد اس کا چاہنے والا ہے تو ایسا دھوکہ دی جاتا ہے کہ عورت تمام عمر کے لیے زندگی سے الگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تاہم سارا الزام مردوں کو دینا بھی ناانصافی ہے، کیونکہ اکثر عورتیں فریب اپنی مرضی سے کھاتی ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو اپنی زندگی کی خوبصورت راہیں نہایت ہوشیاری سے متعین کر سکتی ہیں، مگر تقدیر کے ہاتھوں میں اپنا سب کچھ سونپ کر وہ خود اپنی بربادی کو دعوت دیتی ہیں۔ جبکہ قدرت نے کچھ کام تدبیر کے زیر اثر رکھے ہیں، وہ تدبیر سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ روتی ہوئی ہر عورت اور ہنستے ہوئے ہر مرد پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ہوس کی خاطر کتنی ہی معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کی زندگیاں اجاڑے چلے جاتے ہیں۔ شاید وہ اپنی ہوس کی شدت میں یوم حشر کو بھی بھول جاتے ہیں۔ قدرت نے مجھ کو ایسی سزا دی کہ میری زندگی ویران ہو گئی۔ میری تباہی کی کہانی میں زیادہ قصور میرا یا میرے والدین کا؟ یہ الزام اپنے والدین پہ لگانا تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ انہوں نے میرے سنہرے مستقبل کے خواب دیکھے تھے۔ میں نے ہی اپنے خوابوں کا سنہری جال خود پر اس طرح ڈالا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ انہوں نے میرا نام رحمت اس لیے رکھا تھا کہ بیٹی ان کے آنگن میں رحمت بن کر اتری ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ بیٹی نہیں بلکہ اپنی عزت کی اجلی اور سفید چادر کے لیے سیاہ دھبا مانگ رہے ہیں تو شاید وہ پیدا ہوتے ہی میری زندگی کا چراغ گل کر دیتے۔ دونوں بھائیوں اور میری عمر میں بہت فرق تھا۔ وہ کالج جاتے تھے جب میں پیدا ہوئی۔ ابا جان خوش تھے کہ ان کے گھر آنگن میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی تھی۔ بھائی بھی مجھ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ باپ کے مکان میں میرے باعث بہار کا سما رہتا تھا۔ اپنے تو اپنے گھر کے نوکر بھی خوش تھے۔ میری ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی جاتی تھی۔ دادی بیل جا لاڈ پیار سے منع کرتی، کہتی کہ کل کو اس نے پرائے گھر جانا ہے، لڑکی ذات ہے، اتنا نہ بگاڑو کہ کسی گھرانے سے مطابقت اس کے لیے مسئلہ ہو جائے۔ میں 8ویں میں تھی جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی۔ بھابھی بہت اچھی تھی۔ سارا دن میں ان کے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ امی سمجھاتی کبھی ان کو آرام بھی کرنے دیا کرو، مگر ان کی ایک نہ سنتی۔ سال بعد دوسرے بھائی کے سر پر صحرا سجا۔ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جانے کے باوجود دونوں بھائی مجھ کو اب بھی اتنا ہی وقت دیتے تھے جتنا پہلا دیا کرتے تھے، بلکہ اب تو گھر میں میرے ناز اٹھانے والی بھابیاں بھی آ گئی تھی۔ کتنی خوش قسمت تھی میں کہ میری دونوں بھابیاں مجھے بہت چاہتی تھی، جیسے میں ان کی سگی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں ہی بہت اچھی تھی۔ ہم مل بیٹھتے تو خوب ہنستے۔ جب تینوں ہنسی مذاق کرتے تو کہکوں کی برسات ہو جاتی۔ اگر حسنہ آ جاتی تو محفل گل و گلزار ہو جاتی۔ حسنہ میری عزیز جان سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے برابر میں تھا، تبھی وہ زیادہ تر ہمارے گھر پائی جاتی تھی۔ میں اپنی سہیلی سے بہت محبت کرتی تھی، اس سے بچھڑنے کا تصور نہ کر سکتی تھی۔ دراصل میں ایک جنونی قسم کی لڑکی تھی، جس کے ساتھ تعلق بن جاتا یہ وابستگی آخری حدوں کو چھو لیتی تھی۔ حسنہ کے والد ایک سرکاری آفیسر تھے اور ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ حسنہ کے ساتھ میری دلی وابستگی اتنی بڑی کہ یہ بھول لی گئی کہ اس کے والد کا تبادلہ ہو گیا ہے تو یہ لوگ کہیں بھی چلے جائیں گے تو میں اس کو خود سے بچھڑنے سے نہ روک پاؤں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد کا تبادلہ کراچی ہو گیا ہے اور 15 دن میں وہ یہ مکان چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ اطلاع مجھ پر بجلی بن کر گری۔ ایک دن وہ ہمارے گھر نہ آتی یا میں اس سے نہ ملتی تو وہ دن پہاڑ بن کر مجھ پہ گزرتا۔ میری کوئی دوسری سہیلی نہ تھی۔ یہ کمی اسی لاجواب اور دھیمے مزاج والی لڑکی نے پوری کر دی تھی۔ اس سے جدائی کے تصور سے مجھے ہر وقت رونا آتا، آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگتے۔ اتفاق کے ان دنوں ہمارے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ اللہ نے میری سن لی۔ امتحان کی خاطر حسنہ کے والدین نے اس کو ہمارے گھر چھوڑ دیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔
اگرچہ جانتی تھی کہ یہ خوشی عارضی ہے، پھر بھی کچھ دن تو وہ میرے ساتھ تھی، ہمارے گھر قیام پذیر تھی۔ بہرحال ہم نے مل کر امتحان کی تیاری کی، پرچے دی اور وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ حسنہ کے والد اس کو لینے آ گئے۔ اس دن میں بہت روئی، آنکھیں رو رو کر سرخ کر لی۔ وہ بھی روتی ہوئی ہمارے گھر سے گئی۔ 14-15 برس کی عمروں میں ہم لڑکیاں کتنی جذباتی ہوتی ہیں۔ میں اس وقت کو بھول نہیں سکتی۔ حسنہ چلی گئی، میں اداس رہنے لگی، بولنا چھوڑ دیا۔ امی کو ڈر تھا کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں، تو ایک ہی خیال کو دل میں بٹھا لیا تھا، بھائی میرا دھیان ہٹانے کو گھمانے پھرانے لے جاتے، مگر میرے ذہن میں ہر وقت حسنہ کی یاد کسی زخمی پرندے کی مانند چکر لگاتی رہتی تھی۔ بالآخر میں ہمہ دم سوچتے رہنے سے بیمار پڑ گئی۔ والدین پریشان رہنے لگے۔ امی نے کہا اس کو حسنہ سے ملانے کراچی لے جاتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، والدین سے اصرار کیا کہ کراچی چلیں۔ والدین مجھے کراچی حسنہ سے ملتے ہی میری بیماری کافور ہو گئی۔ وہاں ہم کچھ دن رہے، لیکن دیر تو نہ رہ سکتے تھے، گھر واپس آنا ہی تھا۔ گھر آ کر میں نے رٹ لگا دی کہ کراچی اچھا شہر ہے، ہم وہاں شفٹ ہو جائیں۔ والد نے سمجھایا کہ جس کی خاطر شفٹ ہونے کا کہہ رہی ہو، اس کے والد کا پھر کہیں اور تبادلہ ہو گیا تو پھر کیا ہم ان کے پیچھے وہاں بھی چلے جائیں گے؟ یہ والد صاحب کی محبت کی انتہا تھی کہ انہوں نے کاروبار بھائیوں کے سپرد کیا اور میری خاطر شہر بدل لیا۔ ہم کراچی آ گئے اور میں نے حسنہ کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا۔ مجھ کو والد نے حسنہ کے گھر وقتی طور پر چھوڑا کیونکہ والدہ کے ساتھ سامان بھی لاہور سے لانا تھا۔ کچھ دنوں بعد ابو نے کراچی میں گھر لے لیا اور میرے ساتھ رہنے لگے۔ میں بہت خوش تھی، دلی مراد جو پوری ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے کالج جاتے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، میں نے کالج کے رستے میں ایک نوجوان کو کھڑے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے متوجہ کیا تو وہ بھی میری جانب متوجہ ہو گیا۔ اب میں خود کو سمجھاتی کہ اس کی جانب دھیان نہ دوں، لیکن وہ روز ہی رستے میں کھڑا ملتا، میں اس کی جانب دیکھے بنا نہ رہتی۔ خود سے خوف بھی آتا کہ جنونی طبیعت پائی تھی، کسی سے بھی تعلق بنانے سے گھبراتی تھی۔ ایک سہیلی کی محبت نے میرے والدین سے ان کا شہر چھڑوا دیا تھا، تو یہ دوسرا تعلق نہ جانے کون سا دن دکھانے والا تھا۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اس نوجوان نے میرا راستہ روک لیا اور ایک موبائل فون میرے ہاتھوں میں تھما کر چلتا بنا۔ لوگ دیکھ رہے تھے اس لیے اس کو آواز بھی نہ دے سکی۔ اب اس موبائل نے کام دکھایا۔ اس کے وائس میسیجز جو اس نے مجھے مخاطب کر کے بھرے تھے اور التجا کی تھی کہ میں اس کے میسیجز کا جواب اپنی آواز میں دوں اور موبائل اگلے دن اس کو لوٹا دوں، یہ میرے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ بہرحال میں نے وائس میسیجز تو ریکارڈ نہ کیے، البتہ موبائل لوٹانے کی نیت سے اگلے دن اس جگہ رکی جہاں وہ کھڑا تھا۔ وہ فوراً میری طرف آ گیا، کہنے لگا سامنے پارک میں آ جاؤ، یہاں بہت لوگ ہیں، وہاں میں تم سے موبائل فون لے لوں گا۔ میں بے خوف پارک چلی گئی۔ وہ 1 منٹ کو میرے پاس آیا، کہنے لگا میرا دوست آ رہا ہے، کل فون لے لوں گا، فون اپنے پاس رکھو۔ یہ کہہ کر وہ بغیر فون لیے چلتا بنا اور میں حیران پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ اس کی چال تھی، وہ اس بہانے مجھے دوبارہ پارک میں بلانا چاہتا تھا۔ گھر آتے ہی اس کا فون کھولا، تمام وائس میسیجز سننے لگی۔ یہ پیغامات اس نے میرے نام کے ساتھ ریکارڈ کیے تھے۔ پہلے دن تو 2 ہی کھلے تھے، تمام سنے تو سوچا یہ بھی میری طرح کوئی عجب جنونی قسم کا بندہ ہے۔ حال پہلی نظر میں اس کی صورت میرے دل میں سما گئی تھی، سو اس سے محبت بھرے پیغامات برے نہ لگے، جن میں کچھ اس طرح کی باتیں بھی تھی۔ آپ کی نظروں نے مجھے ہمت دی کہ آپ کو مخاطب کروں، آپ کی نگاہیں مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں، امید ہے آپ مجھے مایوس نہ کریں گی، میں نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ آپ سے گفتگو کا کوئی ذریعہ سمجھ میں نہ آیا تو اپنے ہی موبائل فون کو کاسٹ بنا کر آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ میرا نمبر اس میں فیڈ ہے، رابطہ کرنا چاہیں تو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ ابھی میں اس کے پیغامات ایک ایک کر کے پڑھ ہی رہی تھی کہ امی کوئی شے لینے میرے کمرے میں آ گئی۔ اس کا موبائل فون میرے ہاتھ میں تھا، لیکن والدہ نے دھیان نہ دیا، وہ اپنی مطلوبہ چیز اٹھا کر چلی گئی۔ امی میرے کاموں میں بہت کم دخل دیتی تھی، کاش وہ اس دن غور کر لیتی کہ میں کس کا موبائل پکڑے ہوں۔ انہوں نے تو مجھ کو نہ ٹوکنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ والدین مجھ کو بڑا اہم سمجھتے تھے، میری ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اس بات نے میرا دماغ بہت خراب کر دیا تھا۔ خود کو نہ جانے میں کیا سمجھنے لگی، میں یہ سمجھنے لگی کہ میرا ہر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے، اس لیے میری غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اب اگلے دن کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ اس کا موبائل میرے دل کا بوجھ بن گیا تھا، چاہتی تھی کہ کل ہی لوٹا دوں اور اس کو چند باتیں بھی سنا دوں۔ اگلے دن اس کو دیکھ کر جانے کیا دل کو ہوا کہ کھری کھری تو نہ سنا سکی، البتہ یہ ضرور کہا کہ اس طرح کسی لڑکی کے ہاتھ میں سر راہ اپنا موبائل پکڑا دینا کہاں کی عظمندی ہے۔ اگر اس پر میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہوں تو پورا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو گی اگر تم ایک اچھی لڑکی ہو۔
तो मैं भी कोई बुरा लड़का नहीं हूँ। मुझको तुम्हारी आंखों ने कुछ कहा तो मैंने ये जुर्रत कर ली। तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा कभी तुम्हें यहाँ तो क्या उस दुनिया में भी नजर नहीं आऊँगा। खैर मुआफ़ किया, मैंने बेनियाजी से कहा और मोबाइल उसको दे दिया, ताहम अपनी तरफ से कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके ना दिया। मैं कोई सबूत ऐसा उसके हाथ में ना देना चाहती थी जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। उसकी ऐसी जसारत पर मुझे इस पर गुस्सा ना आया, क्योंकि उसके दिल में नर्म गोशा पहले से ही मौजूद था। इसी नर्म गोशे ने वो राह दिखाई कि बाद में इसके साथ मैं पार्क में जाके बैठने लगी। उसकी बातें मुझे अच्छी लगती थी, जिनमें मोहब्बत की महक रची होती थी। अपनी तारीफ सुनकर मैं फूले ना समाती। सच कहूं कि उसके मुंह से अपनी तारीफ मुझको फख्र और गरूर के एहसास से सरशार कर देती थी। अब रोज प्रैक्टिकल का कहकर कॉलेज से पार्क चली जाती। मुझको देखकर जुबैर की आंखों में खुशियों के दीप जल जाते। फिर ये हुआ कि जिस रोज हमारी मुलाकात ना होती, कमी सी महसूस होती। वो अब मेरी जिंदगी में अहमियत इख्तियार कर गया था। एक रोज कॉलेज में मुझे पता चला कि उसकी और लड़कियों से भी दोस्तियां हैं। मेरी क्लास वालों ने मुझे उसके साथ रास्ते में बातें करते देख लिया। दूसरे रोज उसने मुझसे पूछा कि जुबैर तुम्हारा क्या लगता है। उस पर मैंने भी यही सवाल दोहराया कि तुम्हारा क्या लगता है। वो मेरा चचाजाद है, लेकिन वो अच्छा लड़का नहीं है, नशा करता है और दूसरी बुराइयों में भी मुलव्वस है। राबिया ने मुझे चंद लड़कियों के नाम और फोन नंबर दिए कि तुम खुद उनसे बात करके तस्दीक कर लो, ये भी उनको भी बेवकूफ बना रहा है। उसकी बात मेरे दिल को लगी। मैंने उन तमाम लड़कियों का खोज निकाला, उनसे मिलकर तस्दीक की और वो सब सही था जो राबिया ने बताया था। मुझे बेहद दुख हुआ। जुबैर ने मेरे साथ धोखा किया था और झूठ बोला था कि मुझसे पहले उसकी किसी लड़की से दोस्ती ना थी। अब जो उस पार्क में मैं उससे मिली तो उन लड़कियों के नाम पते उसको बता दिए और दो टोक बात की कि तुम इन लड़कियों को बर्बाद कर चुके हो, बोलो ये बात सच है या नहीं। वो घबरा गया, कहने लगा तुमसे किसने कहा। जिसने भी कहा तो सही है ना। जब उसको यकीन हो गया कि मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ, वो कमीनगी पर उतर आया। कहने लगा मैं तुमको भी ऐसे ही रुसवा कर सकता हूँ जैसे मैंने उनको किया है, वरना मुझसे यूं ही मिलती रहो, हरगिज नहीं। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं अपने वालिद और भाइयों से शिकायत कर दूंगी, वो तुम्हारा बंदोबस्त खुद कर लेंगे। मुझे धमकाती हो, जानती हो इसका अंजाम क्या है। इसका अंजाम तुम्हारे जैसे फन्ने खान मेरे भाइयों की ठोकरों में होते हैं। वो गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा मेरे दोस्त ने तुम्हारी मेरे साथ अपने मोबाइल फोन में तस्वीरें बनाई हुई हैं, जब हम पार्क में गुफ्तगू कर रहे होते थे। तुम तो मोहब्बत के जज्बे से मदहोश मुझ में खोई होती थी। तुमको मालूम भी ना हो सका कि कोई हमारी वीडियो और तस्वीरें बना रहा है। ये सुनकर मुझे शदीद झटका लगा। तो क्या कोई मोहब्बत का निकाब ओढ़कर इतना भी गिर सकता है। अच्छा मैं माजरत करती हूँ, मैंने तुम्हें गुस्से में कुछ कह दिया, लेकिन तुम वो तस्वीरें और मूवीज अपने दोस्त के मोबाइल से डिलीट कर दो। वो तो मैं कर दूंगा, उसका फोन मेरे ही घर पड़ा है। मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुमने वाकई डिलीट कर दोगे। यकीन ना आए तो अभी मेरे साथ चलो और अपने हाथ से खुद वो सारी तस्वीरें मिटा डालो। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। मुझे खुद पर जरूरत से ज्यादा एतमाद था। वो घर हमारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं था जहां जुबैर मुझे ले गया था। मेरा ख्याल था कि वहां अफराद खाना होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस खाली मकान में उसने मेरे बुरा भला कहने का बदला ले लिया और हद से बड़ी मेरी खुद एतमादी ने मेरे गरूर को खाक में मिला दिया। इतनी बड़ी कीमत लेकर उसने वो मोबाइल दिया जिसमें मेरी और उसकी पार्क वाली तस्वीरें और मूवीज थी। मैंने इन सब चीजों को डिलीट कर दिया तो मेरी जान में जान आई। समझी कि अब मैं रुसवाई के खतरे से बाहर हो गई हूँ, लेकिन ये तो मेरी खाम ख्याली थी। ऐसे तेज तरार गलत किस्म के आवारा लड़के भला इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ते हैं। उसने मेरी तस्वीरें एक और मोबाइल में महफूज कर रखी थी जो उसने फेसबुक में डालकर मुझे सारे जमाने में रुसवा कर दिया। ये तो मैं सोच भी ना सकती थी कि वो इतना सफाक दिल होगा। उसने मोहब्बत के इतने कौलो करार करके भी हया ना की। मुझसे बड़ी भूल हुई कि उसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर उस पर एतबार किया। दरअसल माँ बाप ने इतना मुझको प्यार और एतमाद दिया था कि मेरा ख्याल था कि मैं चांद पर भी उड़कर चली जाऊं तो जा सकती हूँ। किसी भी अजनबी और तन्हा जगह ये सब मुझको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फेसबुक पर तस्वीरें चलने से मैं ही बदनाम ना हुई, बल्कि मेरे घर वाले भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि जिंदगी ही बदल गई। मेरे वालिद रुसवा, भाई भी बदनाम। उनके लाड प्यार को मैंने अपनी नादानी से रुसवाई के अंधेरों में धकेल दिया। अब वो बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने मुझसे बात करना तर्क कर दिया। पहले मैं क्या थी
اور آج کیا ہوں۔ کبھی کبھی انسان کی ذرا سی لغزش اس کو عزت بھری زندگی سے باہر نکال پھینکتی ہے کہ وہ منہ کے بل جا گرتا ہے اور پھر تمام عمر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ زبیر نے مجھے تو برباد کر کے گھر بسا لیا، لیکن میں اپنے گھر میں بھی اجنبی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔